بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیڈ سی، جسے ہم بحر مردار کہتے ہیں، اس کا ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی سے کیا تعلق ہے، سب کچھ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا۔ چینل پر نئے ہوں تو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ ڈیڈ سی جارڈن کی سرزمین میں واقع ہے اور اس کا کسی بڑے سمندر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، گویا کہ یہ ایک بہت بڑی جھیل بن چکی ہے۔ جدید محققین نے اس جگہ پر لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیوں کی نشاندہی کی ہے۔ کسی زمانے میں یہاں صدوم عمود کے نام سے دو بڑے شہر آباد تھے۔ مصر کے محقق عبد الوہاب البخار نے بھرپور دلائل کے ساتھ یہ ثابت کیا ہے، لوط علیہ السلام کی قوم سے پہلے اس جگہ پر کوئی سمندر نہیں تھا۔ جب اللہ نے اس علاقے کو عذاب سے الٹ دیا تو یہ ایک چھوٹے سے سمندر کی شکل اختیار کر لیا۔ اس کے کنارے نہ کوئی درخت ہے، نہ ہی اس میں کوئی جانور زندہ رہ سکتا ہے، حتیٰ کہ سیلاب کے موقع پر دریائے جارڈن سے آنے والی مچھلیاں اس میں داخل ہوتے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتی ہیں۔ اہل عرب اس کو بحر لوط بھی کہتے ہیں۔ آج معاشرے میں ہم جنس پرستی کی جو بھی برائیاں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کی شروعات لوط علیہ السلام کی قوم سے ہوئی۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، جنہوں نے عراق کی سرزمین سے ہجرت کر کے صدوم شہر میں رہائش اختیار کی، جہاں کے رہنے والے پرلے درجے کے فاسق و فاجر بے ایمان انتہائی بد کردار لوگ تھے۔ انہوں نے اپنی نفسانی خواہش اپنی بیویوں سے پوری کرنے کی بجائے لڑکوں سے شروع کر دی۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود باز آنے پر تیار نہ ہوئے۔ یہ بد کردار لوگ حضرت لوط علیہ السلام کو رجم کر دینے کی دھمکی دیتے تو کبھی ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دکھا، یہ کہتے۔ قرآن میں اللہ کہتا، قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے کہا، کیا تم لڑکوں پر اپنی خواہش مٹاتے ہو اور تمہارے رب نے جو تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہے ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ ان کی قوم سے اس کے سوا کوئی جواب نہ بن پڑا کہ وہ کہنے لگے، ان لوگوں کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ بڑے پاک بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، مفسد قوم کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ پھر لوط علیہ السلام کے چچا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتوں کی حاضری ہوئی۔ قرآن مجید اس کا تفصیلی ذکر کرتا ہے۔ قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ خوشخبری دینے کے بعد فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، ہم قوم لوط پر عذاب نازل کرنے والے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نہایت ہی حوصلہ مند اور نرم دل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں سے کہنے لگے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ فرشتوں نے انہیں کہا، اس بات کو جانے دیجئے کیونکہ اللہ کا حکم ہو چکا ہے، لہٰذا عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ جب یہ فرشتے لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں تشریف لائے تو بدمعاش قوم ان سے بے حیائی کرنے کی نیت سے ان کے یہاں دوڑتے ہوئے آئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت عاجزی کے ساتھ انہیں سمجھایا کہ اے میری قوم، میری بیٹیاں ہیں جو تمہارے لیے حلال ہے، یعنی تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے بے آبرو نہ کرو۔ جب وہ بھاگم بھاگ ایک دوسرے سے آگے بڑھ رہے تھے، حضرت لوط علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، کیا کہ تم میں کوئی بھی شریف آدمی نہیں ہے؟ تو فرشتے اپنے آپ کو حضرت لوط علیہ السلام کے ظاہر کرے اور انہیں تسلی دیے۔ تب اللہ نے فرمایا،
ظالموں نے لوط علیہ السلام کے مہمانوں پر زیادتی کرنا چاہی تو ہم نے ان کی آنکھوں کو مسخ کر دیا۔ اور فرشتوں نے کہا یہ بے حیا تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اے لوط، بس آپ اہل ایمان کو لے کر رات کے پچھلے حصے ہجرت کر جائیں علاقے سے۔ یاد رہے آپ اپنی بیوی کو ساتھ نہیں لے جا سکیں گے کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے، اور یہ عذاب ٹھیک صبح کے وقت نازل ہوگا۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبراہٹ کے عالم میں فرمانے لگے کہ صبح کب ہوگی؟ فرشتوں نے تسلی دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صبح تو ہونے ہی والی ہے۔ چنانچہ صبح کے وقت رب ذوالجلال کا حکم صادر ہوا تو اس دھرتی کو اٹھا کر نیچے پٹک دیا گیا، پھر ان پر لگاتار پتھروں کی بارش کی گئی اور اس بستی کو اوپر نیچے تہس نہس کر دیا گیا۔ اور اللہ نے کہا ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا مجرموں کا۔ یہ تھا ڈیڈ سی کے پس منظر میں قوم لوط کا واقعہ۔ معلومات پسند آتی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے چھوڑیں تاکہ آپ کو اگلی معلومات مل سکے۔